السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جس کا شمار پراسرار اور عجیب و غریب ممالک میں ہوتا ہے، جو ایک بہت بڑا ملک ہونے کے باوجود ہمیشہ دوسرے ممالک کے رحم و کرم پر رہا ہے، جس کی تقسیم دو سپر ممالک کی ضد اور انا کے نتیجے میں ہوئی، جس کی ہر چیز اس کے حاکم کی مرضی سے چلتی ہے، جو دنیا کا انتہائی ظالم، طاقتور، امیر ترین اور عیاش آدمی ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے نارتھ کوریا کی، جسے اردو میں شمالی کوریا کہا جاتا ہے۔ اس کا سرکاری نام دی ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا ہے۔ کوریا بحر الکاہل میں واقع ایک جزیرہ نما ہے، جس کی سرحدیں ایک طرف جاپان سے جبکہ دوسری طرف چین سے ملتی ہیں۔ کوریا پہلے روس کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جاپان کوریا کو روس سے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن روس کوریا پر سے حکمرانی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کھینچاتانی میں 1904 میں روس جاپان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں روس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح 1905 میں کوریا جاپان کے قبضے میں آ گیا۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جاپان کو اتحادی فوجوں سے شکست ہوئی اور یہ جنگ امریکہ نے جیت لی۔ اس طرح کوریا امریکہ کے پاس آ گیا، لیکن کوریا چونکہ جاپان نے روس سے جنگ میں جیتا تھا، اس لیے سوویت روس کوریا کو واپس اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار اس رسہ کشی میں دو سپر پاور ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، جس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلا۔ اس طرح کوریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کوریا کی اس تقسیم میں ایک حصے کو جنوبی کوریا اور دوسرے حصے کو شمالی کوریا کہا گیا۔ شمالی کوریا سوویت روس کے حصے میں آ گیا، جبکہ جنوبی کوریا امریکہ کے حصے میں چلا گیا۔ 1950 میں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے لوگوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس کوریا جنگ میں شمالی کوریا کو سوویت روس کی حمایت حاصل تھی، جبکہ جنوبی کوریا کو امریکہ کی مکمل سپورٹ ملی۔ چونکہ امریکہ ایک طاقتور ملک تھا، اس نے شمالی کوریا میں کوریا جنگ کے دوران اس قدر تباہی برپا کی کہ کوئی بھی عمارت صحیح سلامت نہ چھوڑی۔ امریکہ نے قصبوں، دیہاتوں اور شہروں پر خوب بم برسائے، جس سے پورا شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس جنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا۔ لاکھوں کی تعداد میں کورین مارے گئے۔ 3 سال تک یہ جنگ جاری رہنے کے بعد 1953 میں جنگ بندی عمل میں آئی، لیکن اس جنگ میں کسی کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کوریا تقسیم جیسی تھی ویسی ہی رہی۔ زیادہ تر لوگوں نے جنوبی کوریا کا رخ کیا، اسی لیے اس کی آبادی شمالی کوریا کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ 1958 میں شمالی کوریا کو مکمل طور پر آزادی نصیب ہو گئی۔ پھر شمالی کوریا نے اپنی ساری توجہ اور بجٹ ایٹمی پلانٹ کی طرف لگانا شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف جنوبی کوریا نے اپنی سرمایہ کاری کا بڑا حصہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف لگا دی۔ جنوبی کوریا نے اپنی اکانومی کو اسٹیبل کر کے اپنا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں کروا لیا، جبکہ شمالی کوریا کو صرف نیوکلیئر اٹامک پاور ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی لیے یہ تمام ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بنا ہوا ہے۔ شمالی کوریا کی آبادی جنوبی کوریا کی آبادی سے آدھی ہے۔ یہاں کی زبان کورین ہے، جبکہ اس کا دارالحکومت پیونگ یانگ ہے، جو شمالی کوریا کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ شمالی کوریا کی کرنسی کو شمالی کورین وون کہا جاتا ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 97 نمبر پر آنے والا ملک ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے 56 نمبر پر ہے۔ شمالی کوریا پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ جہاں جنوبی کوریا نے خوب ترقی کی اور اپنے بہترین پروڈکٹس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوا، وہیں شمالی کوریا اس کا اپوزٹ ہے۔ شمالی کوریا کو صرف ملٹری فورس اور نیوکلیئر اٹامک پروگرام میں ہی برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک نے کسی اور چیز میں نام نہیں کمایا۔ یہ دنیا سے کٹا ہوا ایک الگ تھلگ ملک ہے، جہاں آزادی کے بعد سے ایک ہی خاندان کی حکمرانی چلتی آ رہی ہے۔ اس خاندان کی حکمرانی کو چیلنج کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہاں الیکشن ضرور ہوتا ہے، لیکن برائے نام۔ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہے۔ شمالی کوریا کا سپریم لیڈر کم جونگ اون ہے۔ یہ ہمیشہ 100% ووٹ لے کر جیتتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کو ووٹ نہ دے۔ اس کے ظالمانہ رویے اور سختی کی وجہ سے ہر کوئی اس کو لازمی ووٹ دینے پر مجبور رہتا ہے۔ کم جونگ اون کا خاندان کئی دہائیوں سے اس ملک پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے۔
اس کے دادا شمالی کوریا کا بانی تھا۔ 1994 میں اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی شیشے کے تابوت میں رکھی گئی جو آج تک محفوظ ہے۔ پھر اس کا بیٹا کم جونگ اِل شمالی کوریا کا سپریم لیڈر بنا۔ 2011 میں اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا کم جونگ اون سپریم لیڈر کے عہدے پر فائز ہوا، جس کی آج تک حکمرانی چل رہی ہے۔ اس کا شمار شمالی کوریا کی ظالم ترین اور طاقتور شخصیات میں ہوتا ہے۔ اس کی حکمرانی کا انداز انتہائی سفاکانہ اور بے رحمانہ ہے۔ اس نے اپنے مخالفین کو بے دردی سے مار کر انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ اس کے پاس کھربوں ڈالر کی دولت ہے جس پر وہ اکیلا عیاشی کرتا ہے۔ اس نے یہ دولت عوام کے ٹیکس سے جمع کی ہے۔ اپنی دولت عیش و عشرت اور شراب نوشی میں اڑاتا ہے۔ اس کے پاس کروڑوں مالیت کی لگژری گاڑیاں اور ہوائی سفر کے لیے 2 بہترین جہاز بھی ہیں۔ اس نے اپنی سیکیورٹی انتہائی سخت بنائی ہوئی ہے، جس میں درجنوں اعلیٰ تربیت یافتہ مارشل آرٹ کو سیکیورٹی پر مامور کیا ہوا ہے، جو ہر وقت اس کے اور اس کی گاڑی کے ارد گرد سائے کی طرح رہ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک عالی شان محل کی طرح ایک یاچ بھی ہے، جس میں کم اور اس کی خاص سیکیورٹی کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ یہ دنیا بھر سے مہنگی ترین شراب امپورٹ کرتا ہے اور نشے کی حالت میں دھت رہ کر ملک کے نظام کو چلاتا ہے۔ کم جونگ اون نے اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے ان کی زندگیوں کو سخت ترین قوانین کی نظر کر دیا، اور شمالی کوریا ایک جیل کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ اپنی عوام کو جدید ٹیکنالوجی سے دور کیوں رکھتا ہے، اور وہ سخت ترین قوانین کیا ہیں جن کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو سزائے موت اور بار بار جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا میں باہر سے کن لوگوں کو آنے کی اجازت ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔